بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو فیمیناز کچن۔ سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز فٹافٹ سے سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں نیچے دیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم بنا رہے ہیں قیمہ شملہ مرچ۔ یہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور میں آپ کو بہت ہی جھٹپٹ طریقے سے بتاؤں گی کہ ہم کس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں۔ یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے، آپ اس کو چپاتی کے ساتھ یا پراٹھے کے ساتھ کھائیں، بہت ہی انجوائے کریں گے۔ تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں، اور جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا کافی حد تک۔ اب میں اس میں قیمہ ایڈ کر دوں گی۔ یہ تقریباً 500 گرام مٹن کا قیمہ ہے، آپ چاہیں تو چکن اور بیف کا قیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کو اسی طرح ہم بھونیں گے، اور ساتھ ہی میں اس میں اسپائسیز ایڈ کر دوں گی تاکہ جو اسپائسیز ہیں اسی طرح سے قیمے کے ساتھ مکس ہو جائیں۔ 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے۔ ون ٹیبل اسپون سے مکس گرم مسالہ ہے، اس میں ایز یوزل وہی کالی مرچ، کالا زیرہ، لونگ اور ایک الائچی دال چینی کا ٹکڑا، اور ایک اس میں بالکل بھی پانی میں ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ میں نے جو سبزی وہ دھو کے ڈالی ہے،
تو اس کا اپنا بھی پانی ہوگا اور اسی میں یہ انشاء اللہ تعالیٰ پکے گی۔ اگر آپ اس میں پانی ایڈ کریں گے تو جو شملہ مرچ ہے وہ بہت زیادہ پک جائے گی اور بالکل اس میں میش ہو جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ویسے بھی سبزیوں کو جتنا کم پکایا جائے اتنی زیادہ اس میں جو نیوٹریشنز ہوتی ہیں۔ اچھے سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور پھر میں شملہ مرچ کا سائز آپ دیکھ لیں آپ نے کتنا رکھنا ہے، اتنا آپ اس سے اگر چھوٹا کریں گے تو جو شملہ مرچ ہے وہ بالکل بھی نظر نہیں آئے گی جب پک جائے گی۔ اب میں اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے بالکل سلو فلیم پہ دم پہ رکھ دوں گی، اس سے اپنے دم میں پک جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ فلیم پہ اس کی میں لو کر رہی ہوں اور 15 منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ رکھ رہی ہوں۔ 15 منٹ ہو گئے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے یہ آپ دیکھیں